نظر کی آنکھ کا تارا علی علی نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور کبھی جو رو کے پکارا علی علی میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی ایک ایک سرور سا رہتا ہے رات دن ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی کعبے کے بت گرائے نہیں اپنے ہاتھ سے حضرت نے مسکرا کے پکارا علی علی دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی اور اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی کیا خوبصورت شرط لگائی ہے اہل نظر ہونے کی. واہ واہ خوبصورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج اس مجلس میں سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی حضرت علی کرم اللہ مولا کائنات کی ولادت پہ وہ گفتگو کرنے کی جیسے میں تو اپنے ایمان کی حد میں سمجھتا ہوں کہ یقین کیجئے کہ ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، اور دلوں کی نرمی کا راز بھی ہے. ہمارے یہ جو کلام پڑھا ہنا نے، ہنا بہت خوش آمدید، آپ کو بہت وارم ویلکم، اور حسن آپ کو بھی بہت وارم ویلکم. یہ جو کلام آپ پڑھتی ہیں نا،
اس میں میری جگہ نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کروں، لیکن جہاں پہ جو لفظ جب آپ ادا کرتی ہیں نا اور جس طرح سے لفظ کے معنی جو ہیں وہ سمجھ میں آنے لگ جاتے ہیں، بہت خوبصورت. اور ہمارے ساتھ انتہائی محترم علامہ کرامت عباس صاحب. کرامت صاحب بہت شکریہ آپ کا. امام علی کرم اللہ کی باتیں جتنی بھی کریں وہ کم لگتا ہے کہ وقت ہی نہیں ہے. مجھے آج یاد آ رہا تھا کہ امام علی کی ایک جو چیز ہے اس کے اوپر شاید ہم کم ذکر کرتے ہیں. امام نے آنے والے وقت کے لیے بہت سی باتیں کہی ہیں. ایک حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ جنت جو ہے نا وہ منتظر ہے. کن کی منتظر ہے؟ حضرت سلمان فارسی کی منتظر ہے، حضرت علی کرم اللہ کی منتظر ہے، اور حضرت عمار بن یاسر کی منتظر ہے. اور کیا خوبصورت جملہ کرایا. آپ کہتے ہیں کہ جب لوگ اس زمانے کو دیکھیں تو جو خاموشی اختیار کریں گے وہ بچ جائیں گے، اور جو آنکھیں کھلی کر کے دیکھیں گے ان پہ ظلم ہوگا. یہاں پہ میں بڑے ادب سے عرض کروں کہ جو حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ ہم نے کیا، میں تھوڑی دیر بعد وہ عرض کرتا ہوں، لیکن حضرت اللہ نے سعادت دی کہ امام علی کے گھر میں جانے کا اللہ نے شرف بخشا. اور میں جب وہ عقیدت تو ایک اپنی جگہ ہے، وہ جو محبت ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک پیغام ہے اس امت کے لیے کہ امیر المومنین مولا کائنات جس مختصر گھر میں رہتے تھے، یقین کیجئے کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ یہ عاجزی کیا ہوگی. لیکن یہ عاجزی جب میں وہاں تھا تو مجھے یاد آتا تھا کہ اللہ کے رسول کی دعا ہے عاجزی. تو جب میرے اللہ کے رسول عاجزی کی دعا کرتے ہیں تو ان کا عاجز پن جو ہے وہ رہنا بھی تو نظر آئے گا نا. جہاں پہ حسن اور حسین کھیلتے تھے، یقین کیجئے وہاں پہ کھڑا ہونا جو ہے وہ دوبھر ہو جاتا ہے. تنگ کہاں جنت کے سردار اور کہاں یہ دنیا کے وسائل، لیکن اس کے باوجود جو وہاں پہ عقیدت اور محبت کے سمندر بہہ رہے ہیں. یقین کیجئے سب سے زیادہ ہے نا، میں آپ سے ایک عرض کروں، یہ بات کہتے ہوئے جو دل ہے وہ گفتگو لگتی ہے عجیب سی کرنی. وہ جگہ جہاں امام کو غسل دیا گیا اور وہ جگہ جہاں پہ امام کو کفن پہنایا گیا، یہ وہ دو جگہیں ہیں جو سب سے زیادہ وسیع اور کھلی ہیں اور زیادہ سے زیادہ 10 فٹ کی ہیں. حضرت جی فضائل امام علی پہ بہت سے نقطے ہو سکتے ہیں، لیکن ادب سے آج ہمیں یہ سمجھائیے. ہم ہمیشہ سے، آپ بھی حسن جی، ہمیشہ ہم سنتے آئے ہیں کہ سیدہ فاطمہ جو ہیں، فاطمہ بنت اسد جو ہیں، جب امام علی کی پیدائش ہونی تھی تو جانا تھا ہم نے، آپ نے اندر جانا تھا، خانہ کعبہ کے اندر گئیں آپ، کہیں جگہ نہیں مل رہی تھی. تو میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ جو متولی تھے وہ تو حضرت ابو طالب تھے. سبحان اللہ. تو سیدہ کو چاہیے تھا کہ ابو طالب سے کہتی کہ چابی دے دیں، دروازہ کھولتی اور اندر تشریف لے جاتی. تو آپ نے اپنے حضرت ابو طالب کو تکلیف نہیں دی. تو یہ سارا جو معاملہ ہے، سننے والے جو ہیں وہ اس کو کس طرح سے سمجھیں؟ ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جناب بلال قطب صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنی بابرکت اور میرے مولا کائنات کی پاکیزہ محفل میں مجھے بھی، یہ صرف میرے کا لفظ اس میں اضافی آپ نے استعمال کیا ہم سب کے. جی بسم اللہ. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بہت اہم سوال کیا آپ نے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب کبریا ہیں، جو سرور کائنات ہیں، فخر موجودات ہیں، جن کی لارائن کا صدقہ یہ ساری کائنات بنی، کسی انبیاء میں سے نبی کو بھی یہ مقام ولادت باسعادت در کعبہ نہیں مل سکا. اب میں آ رہا ہوں آپ کے سوال کی طرف. یہ اس قرآن مجید کا سورہ وضحیٰ میں اللہ نے شاہ فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، میرے حبیب آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو گھر دیا. واہ. اب کیسے گھر دیا؟ جب آپ بچپنے میں تھے تو ابو جہل نے کہا کہ جو محمد کو پناہ دے گا ہم معاذ اللہ اس کو کاٹ دیں گے. تو جناب ابو طالب نے ہاتھ میں برہنہ ذوالفقار لے کر مکہ کے سینٹر میں کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ اب میں ہاشم کا بیٹا، عبد المطلب کا بیٹا ابو طالب یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میرے رسول میرا گھر حاضر ہے، میں اس طاقت کو دیکھوں گا جو تمہاری طرف بڑھے گی. ابو طالب وہ آنکھیں نکال دے گا جو حضور کی طرف بڑھیں گے. تو اللہ نے اس احسان کے بدلے میں فرمایا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. اے ابو طالب تو نے میرے حبیب کو اپنا گھر دیا ہے، واہ 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 تیرے بیٹے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. احسان کا بدلہ احسان دیا. واہ واہ واہ. میری امانت واہ واہ، اپنے گھر کو دیا، میرے محبوب کبریا کو اپنا گھر دیا. اب میں تیری محبت کو میں اپنا گھر دیتا ہوں. کیا منطق نکالا ہے آپ نے حضرت علامہ صاحب. خوبصورت خوبصورت. اب آگے چلتے ہیں. واہ واہ واہ. کہ جناب فاطمہ بنت اسد یہ وہ بی بی، اللہ احسان نہیں رکھتا کسی کا. واہ واہ. پھر اس کے محبوب پہ کیا جائے.
خوبصورت پھر کیا ہاں ہاں دیکھیں ایک تو اللہ پہ احسان کرنا ہے, ایک اللہ کے محبوب پہ کرنا ہے. تو میرے اللہ نے فرمایا کہ جو میرے محبوب پہ احسان کر رہا ہے وہ اس پہ نہیں کر رہا, وہ مجھ اللہ پہ کر رہا ہے, اور اس کی جزا میں اللہ دوں. اس لیے اب جناب فاطمہ بنت اسد یہ وہ بی بی ہیں جناب سید قطب بلال صاحب کہ جس سے میرے رسول نے اپنی ماں کہا ہے, حضور کی ازواج مومنوں کی ماں ہے. صد احترام. میں کہتا ہوں ان کے احترام کے لیے مجھ لفظوں کے غریب کے پاس الفاظ نہیں. ایک جملہ کہہ دوں آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امام علی کرم اللہ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں فاطمہ جو ہے اس کا انتقال ہو گیا, میں کہتا ہوں مجھے کوئی بتائے اس پہ کہ اللہ کے رسول نے کبھی ٹوکا ہو علی کرم اللہ کو. اس دفعہ علی کو ٹوکا رسول پاک نے, کہا علی مت کہو ایسا کہ وہ تمہاری ماں ہے, وہ میری ماں ہے. سبحان اللہ. ٹوک کے کہا. پھر آپ ان کی قبر میں لیٹے اور دعا مانگی. قبر کی مٹی حیا کرنا تو جو میں محمد کی ماں آ رہی. وہ فاطمہ بنت اسد. اب آپ نے بڑے اہم سوال کی طرف مجھے وقت کا بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ چابی لے کے کیوں نہیں گئی, کیوں نہیں دروازے سے گئی. لا آف سوسائٹی ہے, لا آف نیچر ہے, کوئی بھی آتا دروازے سے آتا. اگر بی بی دروازے سے جاتی, آج یہود و نصارہ اور چند جو بغض علی رکھنے والے ہیں وہ یہ کہہ دیتے نعوذ باللہ من ذالک کہ صاحب یہ اللہ نے کوئی بلایا نہیں تھا, چابی چونکہ ابو طالب کے پاس تھی, بی بی خود دروازہ لے کے گئی, یہ فضیلت حاصل کر. نہیں, اللہ نے دیوار میں در بنا کر حیدر کی پاک والدہ کو بلا کر یہ ثابت کر دیا کہ لوگوں یاد رکھنا فاطمہ بنت اسد آئی نہیں, مجھ اللہ کو بلایا گیا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. جب گفتگو امام علی کرم اللہ کی ہو تو پھر یقین کیجئے میں اپنی ماں سیدہ عائشہ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. جب آپ نے کہا اپنے والد سے کہ کیوں تکتے چلے جا رہے ہیں, محفل میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کہا عائشہ تو نے رسول کی بات نہیں سنی, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. جو نشانی بتائی اللہ کے رسول نے وہ یہ کہ ایمان سے جو محبت رکھتے ہوں گے رسول سے وہ علی سے محبت رکھتے ہوں گے, جو بغض رکھتے ہوں گے ان کے چہرے پہ علی کا نام جب سنیں گے تو ان کے تاثرات بدل جائیں گے. اللہ کرے کہ ہم جب ذکر علی کریں کرم اللہ تو ہمارے چہرے بھی کھل جائیں اور ہمارے دل جو ہیں وہ بھی آباد ہو جائیں. آمین. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام علی کرم اللہ نے جو آنے والے وقت کے لیے علامہ صاحب باتیں کیں ان میں جنگ صفین جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اور حضرت عمار بن یاسر جو ہیں ان کا سر اسی جنگ میں قلم کیا گیا. اور کتنی عجیب, میں لفظ پتہ نہیں کیا استعمال کروں, عجیب کا لفظ تو یہاں پہ مناسب ہی نہیں لگتا, کہ آپ کا سر قلم کرنے کا جو ذمہ لینا چاہتے تھے وہ دو آدمی تھے کہ آپ سر کا انعام جو ہے وہ ہمیں دیں. یہ امام علی کا کرم ہے امت اسلام پر کہ آپ نے آنے والے وقت کے لیے بھی لوگوں کو بتا دیا. یہ فرمائیے کہ جو عید غدیر منائی جاتی ہے اور بہت کم, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ 14 فروری کا سارے ملک کو پتہ ہوتا ہے, عید غدیر کا بہت کم لوگوں کو علم ہوتا ہے. یہ عید غدیر جو ہے یہ کیا ہے, ہم کیوں مناتے ہیں اور کیوں نہ منائیں؟ سبحان اللہ. اسلام میں یہ دو عیدیں واحد ہیں, عید مباہلہ اور عید غدیر. عید مباہلہ اور عید غدیر. عید لفظ پہلی دفعہ سنا ہے میں نے, عید مباہلہ. اچھا لفظ. عید مباہلہ بھی وہ ہے کہ جہاں تلوار چلائے بغیر اللہ نے اسلام کو فتح عطا کی پنجتن پاک کے صدقے میں. یہود و نصارہ سے مناظرہ اور سمجھ کسی کو نہیں آتی تھی کہ فتح ہوگی. یہود و نصارہ سے مناظرہ تھا, وہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں. اس بارے میں قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا, ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم. میرے حبیب یہ نجران اگر نہیں مان لاتے انہیں کہہ دو میں اپنے بیٹے لاتا ہوں, تم اپنے بیٹے لاؤ. میں تمہیں مختصر کروں, اس میں جناب علی علیہ السلام, جناب حسنین کریمین, جناب سیدہ زہرا اور جناب رسول خدا. تو یہ عید مباہلہ عیسائیوں نے سرنڈر کیا کہ ہم ان شہزادوں کی پیشانی میں وہ نور دیکھ رہے ہیں, اگر یہ پہاڑوں کو حکم دے تو چل پڑیں گے. اور 7,500 عیسائی مسلمان ہوا بغیر تلوار کشے گئے. اب آتے عید غدیر کی طرف. یہ وہ عید ہے جناب بلال قطب صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ افسوس ہے, در افسوس کہ میرے نبی نے دین دیا تھا اور ہم امت کو فرقہ دے رہے ہیں. میرے نبی نے دین کو, اسلام کو, لوگوں کو جمع کیا تھا اور ہم مسلمانوں کو تقسیم کر رہے ہیں. عید غدیر اسلام کی وہ عید ہے جس کے بعد اللہ نے متحد کرنے کا نظام الیوم اکملت لکم دین کی آیت آئی, یعنی اس سے پہلے جو آیت ہے وہ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس.
یہ جب پہلا اور آخری حج میرے رسول نے کیا، خم کہتے ہیں جہاں، جسے ہم اپنی لینگویج میں چوک کہتے ہیں، چوراہا، اسے خم کہتے ہیں عربی میں، غدیر خم یعنی وہ جگہ جہاں چار راستے ملتے ہوں۔ یہاں پر آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا، بلال جو آگے رہ گئے انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے انہیں آگے بلاؤ۔ حضرت بلال نے اذان سب اکٹھے ہوں، جی سب اکٹھے ہو گئے، تو آپ نے کہا کہ پلانوں کا ایک ممبر بناؤ، تو بہت پلانوں کا ممبر بنایا گیا۔ پلان جو اونٹوں کے اوپر رکھا جاتا ہے، عرب کی سواریاں تھی، میں یوں سمجھتا ہوں کہ یہ پلان اللہ کا پلان تھا اس کو شو کرنے کے لیے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فصیح و بلیغ خطبہ دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ اینا اینا علی، میرے علی کہاں ہے؟ تو جناب علی علیہ السلام حاضر ہوئے۔ اس کو تمام معزز صحابہ کرام نے رضوان اللہ اجمعین، ہماری جان قربان نبی کے پاک صحابہ پر خیبر بھی یاد آتی ہے اس بات سے جی حضور کہ صبح وہ آئے گا، تو وہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ہاتھ کھڑا کیا جناب علی علیہ السلام کا اور کہا یا علی من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، اے لوگو جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اس لیے امام علی جب کہتے ہیں نا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کا علم، تو آپ اگلا جملہ ہم پتہ نہیں کیوں کبھی نہیں بولتے، بڑی اس پہ ہم انکساری کر جاتے ہیں، کہا کیونکہ مجھے رسول نے سب بتایا ہے۔ کیا خوبصورت جملہ، مجھے رسول نے سب بتایا ہے۔ میں بلال بھائی جان آپ کی بات کی تائید کروں گا، اللہ کو صحت و سلامتی دے، چونکہ ماشاءاللہ آپ کا ذاتی نالج ہے، آپ سٹڈی کرتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ عالم اسے کہا جائے جس کا لباس عالم ہو، نیچر عالم ہونی چاہیے، سوچ عالم ہونی چاہیے، فکر عالم ہونی چاہیے، لباس تو میرے مولا نے فرمایا، کسی نے پوچھا یا علی آپ اتنے فصیح و بلیغ خطیب ہیں، ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ صرف شیر خدا ہیں، تلوار چلانا جانتے۔ آپ نے کہا خاموش، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں علی اپنے سے بڑے عالم کی موجودگی میں بولتا ہوں؟ جب تک ظاہری طور پر میرے رسول رہے ہیں، مجھے علی کی جرت نہیں ہے کہ میں اپنے سے بڑے عالم کی موجودگی میں بولوں، اور زکا زکن یا رسول اللہ، اور میرے نبی کا یہ سارا علم اس لعاب کا صدقہ ہے جو کعبے میں مجھے زبان پہ دیا گیا، یہ سارا علم اس کا صدقہ۔ اچھا، یہ جو حضرت علی کرم اللہ کی جو شیر خدا ہونے کا ایک کردار ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ بچپن سے جو ہے نا وہ شیر خدا کے اندر وہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں جب وہ اعلان کرنا چاہتے ہیں لا الہ کا کہ یا رسول اللہ میں مانتا ہوں، یہ تو سارے دو اختلاف میں کھڑے ہونا، اور بڑی اللہ آپ کو سلامتی دے۔ ایک نمبر ہے کرم اللہ وجہہ، یہ ہم سب کہتے ہیں، اس کی معنویت پہ نہیں جاتے۔ کرم اللہ وجہہ سے مراد، تشیع نے بھی اس کا ترجمہ کیا، اہل سنت، اور مجھے جو سب سے خوبصورت ترجمہ لگا ہے وہ برادران اہل سنت کا لگا ہے، ماشاءاللہ ان کے علماء نے کمال کر دیا۔ انہوں نے یہ لکھا مفتیان اہل سنت نے کہ کرم اللہ وجہہ سے مراد وہ چہرہ جو کبھی اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کو نہ جھکا ہو۔ واہ 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 واہ، کیا خوبصورت، جو اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کو نہ جھکا ہو۔ اور اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ علی علیہ السلام جس کے لیے ایک تاریخ لکھتی ہے، جب 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، خدا کے بندو میرا سلام ہو آپ کی عظمتوں پر، سوچنے کے زاویے تبدیل کرو۔ علی نے اسلام قبول نہیں کیا، مولا علی نے اسلام کی تصدیق کی، کیونکہ کعبے کا 5واں نام ہے بیت الحرم، حضور بیت الحرم، جہاں مشرک کا داخلہ منع ہو۔ تو جس اللہ کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ 1 گھنٹے کا مشرک کعبہ میں گزر جائے، وہ یہ کیسے برداشت کرتا ہے کوئی مشرک کعبہ میں پیدا ہو؟ حضرت اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے، میں چھوٹا سا وقفے پہ جاؤں گا۔ کیا خوبصورت آپ نے بات کی۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ کو اپنے پیچھے بستر پہ لٹایا، یہ جو کردار تھا اطمینان کا، یقین کا اور اعتماد کا، اس کردار پہ امام علی یہ ہے جی شب ہجرت کا واقعہ۔ جب کافروں نے پلان کیا میرے رسول اللہ کو شہید کرنے کا، تو اللہ نے حکم دیا کہ میرے حبیب ہجرت فرما جائیں اور اپنے بستر پر علی علیہ السلام کو لٹا جائیں۔ اور میں یوں کہا جاتا ہوں کہ توکل کے بستر پر یقین کی چادر اڑے، توکل کے بستر پہ یقین کی چادر اڑے، نہ سونے والا علی کبھی، اطاعت رسول میں ایسے سوئے کہ صبح جب اٹھے تو ایک صحابی نے کہا یا علی جب 40 برہنیں تلواروں والے باہر کھڑے تھے تو آپ کو ذرا بھی، اب دیکھیں یہاں میں میرے معزز بیٹیاں، میری بہنیں، میرے بھائی ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں، تمام امہ کے لیے میری بات ہے، تمام مسلمان، یہاں میں ایک جملہ کہوں گا۔ اب جناب سید بلال قطب صاحب، اللہ نہ کرے جب مجھے پتا چلو کہ مجھے کوئی باہر مارنے کے لیے کھڑا ہو تو کیا میں سوں گا؟ کیا مجھے نیند آئے گی؟ بالکل اگینسٹ نیچر ہے، میری نیندیں اڑ جائیں گی۔ یقین موت پہ نہیں ہے، رسول کی زبان پر ہے۔ اب میرے مولا نے جملہ آپ نے کہا کہ قسم عشق توحید کی جس کے قبضے میں مجھے علی کی جان ہے، آج کی رات موت علی پہ حرام تھی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میرے نبی نے فرما دیا تھا کہ صبح اٹھنا ہے، صبح کافروں کی امانتوں واپس مجھے ملنا، چونکہ نبی نے فرما دیا تھا اور میرا نبی اللہ کے حکم کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی۔ واہ واہ واہ، کیا خوبصورت بات۔ حسن
کلام فرمائیے گا. واہ واہ واہ، کیا خوبصورت بات ہے، نشہ ہو گیا، واہ جی واہ. ہر مشکل کشالی ہے، حاجت روالی ہے، شیر خدا لی ہے، مت پوچھ کیا لی ہے، مشکل کشالی ہے. کعبے میں ہے ولادت، مسجد میں ہے شہادت، کیا دل نشیں علی ہے، کیا دل ربانی ہے. کوئی کسی کا طالب، کوئی کسی کا شیدا، پر میں تو حیدری ہوں، محور میرا علی ہے. جب یا علی پکارے بنتی ہے بات بگڑی، ہوتی نہیں کبھی رد، ایسی دعالی ہے، ہوتی نہیں کبھی رد. اور شعر سنیے کہ دل سے ہوں مصطفیٰ، جان سے ہوں مرتضی، کیا مصرع بنایا، واہ سبحان اللہ. دل سے ہوں مصطفیٰ، جان سے ہوں مرتضی، فیضان میرے لب پر دن رات یالی ہے، شیر خدا لی ہے، مت پوچھ کیا لی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقام ہو امام علی کرم اللہ کا، اور لوگ جو ہیں وہ علم کے اس سمندر کے سامنے ہوں، لیکن دل میں کبھی کوئی شرارت بھی تو ہوتی ہوگی نا کسی کی. نماز کے لیے اٹھ کے جانے لگے، کہا کہ ذرا ذکر فرمائیے کہ وہ کون سے جانور ہیں جو کہ بچے دیتے ہیں، اور کون سے جانور جو ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. تو وہ جو حل بتایا آپ نے، وہ جو حل بتایا وہ بھی قیامت، جن کے کان اندر ہیں اور جن کے کان باہر ہیں. یہ جو نہج البلاغہ ہے، یہ امام علی کرم اللہ کا وہ فہم ہے جو کہ قیامت تک لوگوں کی رہنمائی کرے گا. مجھے فرمائیے کہ خیبر کو سامنے رکھیے. مجھے اتفاق ہوا، اس کتب آن لائن کی ساری ٹیم کو یہ سعادت حاصل ہوئی الحمدللہ کہ ہم نے وہ جگہ دیکھی جہاں پہ امام علی کا گھر ہے، اور جہاں سے وہ مسجد میں جاتے تھے، اور جس راستے سے وہ چل کے گئے، اور جہاں ان کو شہید کیا گیا. یقین کیجئے کہ اس سے ہم جتنی بھی محبت کر لیں امام علی سے، ہم وہ عاجزی بیان ہی نہیں لفظوں میں کر سکتے کہ وہ محل ہے جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، اور یہ وہ گلی ہے جہاں سے امیر المومنین جو ہیں وہ گزر کے جانا چاہ رہے ہیں. کمال رنگ ہے اللہ کے، لیکن کن کے نام زندہ رہے، کیا کہنا ہے، یہ دیکھیے نام زندہ کن کے رہے. حضرت یہ فرمائیے کہ جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تربیت فرمائی، میں ایمان کی حالت میں مانتا ہوں یہ بات کہ علی کرم اللہ جو ہے وہ تربیت رسول کا ایک نشان اور نشانی ہے. اس پہ توجہ دیجئے کہ اللہ کے رسول نے کیا توجہ دی امام علی کرم اللہ کو. بہت خوبصورت سوال. میں سمجھتا ہوں آج کا عنوان مکمل نہ ہوتا اگر یہ سوال ہو. جناب بلال قطب صاحب، میں اس ہستی کی تربیت کے بارے میں کیا بولوں کہ جس نے والدہ محترمہ کے شیر اختر سے پہلے لعاب رسول لیا ہو. کیا بات ہے، خدا کی قسم. یا میں بڑی اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے 30 عام الفیل ہے، 13 رجب ہے.
ابھی اسلام کا ظاہری طور پر اعلان نہیں ہوا تو جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، اے میرے پاک رسول میرا سلام ہو۔ جواب میں میرے مولا نے کہا علیہ السلام یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی میرا بھی سلام ہو۔ مولا میں نے آنکھیں اس لیے نہیں کھولی کہ میں اپنی والدہ محترمہ کے بھی مقدس چہرے سے پہلے چہرے رسول کی زیارت کا طالب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں، آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں یہ بات۔ یہ بہت سے ہمارے دیکھنے اور سننے والے شاید یہ سمجھیں کہ بچہ جو ہے وہ کیسے بول سکتا ہے، یہ معجزہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر راوی نے ایک سے زیادہ کم از کم 3 بچے ایسے بتائے ہیں جو کہ حضرت ابو ہریرہ جن کے راوی ہیں، جن کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ، جو اسلام آنے سے پہلے بھی بولے۔ ان میں سے حضرت عیسیٰ ایک ہیں، اور ایک بچہ ایسا تھا جس نے اپنی ماں کی طہارت کی جو ہے وہ قسم کھائی تھی کہ میری ماں جو ہے وہ پاک جی ہے۔ جناب عیسیٰ اور جناب یوسف کی جس بچے نے گواہی دی اور جناب مولا کائنات، یہ 3 ہستیاں۔ یہ جو دعا تھی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صبح علم دوں گا اور اس کو دوں گا جو خدا سے محبت کرتا ہے اور جس سے خدا محبت کرتا ہے، یہ بخاری شریف میں بخاری شریف کے صلاحیت رجل غیر اور سب صحابہ سوچ رہے تھے کہ ہمارا نام ہوگا ہمارا، اور پوچھا علی کہاں ہے، تو کہا کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ خراب ہیں، تو آپ نے پھر بلایا اور پھر لعاب دہن جو ہے لگایا۔ یہ تربیت پہ یقین تھا یا کیا تھا یہ کہ ساری رات انتظار ہوا اور صبح امام علی کو بلایا گیا؟ سبحان اللہ۔ جناب علی علیہ السلام مدینہ منورہ میں تھے اور 40 ڈیز کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اس جنگ کو فتح کے لیے۔ یہ خالصتاً یہودیوں کے خلاف جنگ تھی، مشرکین مکہ کے خلاف نہیں، جو یہودی تھے ان کے ساتھ۔ تو جب 39 دن گزر گئے تو یہودیوں کی عورتوں نے قلعہ کاموس پر بیٹھ کر مسکرانا شروع کی۔ اب چونکہ میرے رسول صرف ایک دن رہ گئے، اخلاق کی سلطنت کے تائیدار ہیں، لیکن ہاشمی خون تو ہے، بے شک ہے۔ رسول کی شجاعت سے بڑا کون بہادر ہے؟ واہ بلکہ میں سبحان جملہ اللہ کہا سبحان کرتا ہوں اللہ اپنے معزز سبحان سننے اللہ۔ والوں کے لیے، جو وزنی خیبر کو ہاتھوں پہ اٹھا لے اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں، اور جو پورے علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لے اسے محمد واہ 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 مصطفیٰ سبحان اللہ میرے سبحان نبی کی اللہ شجاعت سے سبحان بڑی اللہ کس کی شجاعت؟ سبحان اللہ تو سبحان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوش رحمت جلال میں آئے اور آپ نے تلوار نکالی اور کہا کہ عورتوں پہ تلوار اٹھانا ہم ہاشمیوں کی توہین ہے۔ واہ اگر یہود و نصارہ کی ماؤں نے کوئی سورما جنا ہے تو اور رسول کی تلوار اسے للکارتی ہے، فوراً وہی آئی کہ میرے حبیب آپ رحمت للعالمین ہیں، اے میرے پاک محمد آپ تو کائنات میں رحمت ہی رحمت ہے، آپ بلائیں شیر خدا کو جو میدان کے شیر خدا ہیں۔ یہ جو ناد علی ہے آج جسے اوصیاء اولیاء وظیفے پڑھتے ہیں، بلکہ سرکار خواجہ معین الدین چشتی، آپ تو ماشاءاللہ آپ کا تصوف سے تعلق ہے، آپ خود ماشاءاللہ ایک بہت خوبصورت عامل اور میں سکتا ہوں کاملیت کی باتیں کرتے ہیں، تو جناب خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ بھی ناد علی کے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میرے پاک صحابہ، میری جان قربان نبی کے پاک صحابہ پر، میری جان قربان نبی کے اطاعت گزار صحابہ پر، میری جان قربان نبی کے وفادار اور نبی پر مٹ ملنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پر، جو ہر وقت شمع پر پروانے کی طرف جھنجھلاتے تھے، تو میرے نبی نے فرمایا کل علم دوں گا مرد کو لا ایتن رجلن غیر فرار، جو کبھی مردان سے بھاگا نہیں، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور میں اللہ اور اس سے محبت کرتا ہوں، اور وہ اللہ اور مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ حدیث کا تسلسل۔ اب صحابہ کرام ظاہر ہے کس کی خواہش نہیں تھی، تو صبح جب ہوئی تو جناب سلیمان محمدی دیکھ رہے تھے مدینہ کی طرف، یوں صحابہ کرام دیکھ رہے تھے مدینہ کی طرف اور جناب سلیمان اوپر دیکھ رہے تھے، تو میرے نبی نے پڑھا ناد علی مظہر عجائب تجدہ عن اللہ کا فی النوائب کل ہم و غم صحی جلیل بے عظمت کا یا اللہ بے نبوت کا یا محمد بے ولایت کا یا علی۔ تو جناب علی اٹھے اور کہا کمبر، کہا جی داماد غلام آپ کے، ہاں میرا گھوڑا تیار کرو۔ یہ آج دنیا کہہ رہی ہے نا جی موبائل یہودی کی ترقی ہے، سائنسدانوں کی ترقی ہے، آئنسٹائن کا فارمولا ہے، یہ جان الیگزینڈر کا کمال ہے۔ او نہیں میرے بھائی، سب سے پہلی ایمرجنسی کال جسے روحانی کال کہتے ہیں، میرے نبی نے ناد علی کے ذریعے جناب حضرت اس پہ بھی، کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے، اس پہ بھی توجہ فرمائیے کہ جب رشتہ ہونا تھا سیدہ فاطمہ کا تو انتظار کیا رسول نے کہ جب تک خدا فیصلہ اپنا اتار نہ دے اس بات کو آگے نہ بڑھایا جائے، اور آپ کی عاجزی بھی یہ تھی کہ مٹی میں بیٹھے اپنی انگلیاں جو ہیں وہ گھما رہے ہیں اور ہمت نہیں پڑ رہی کہ کہا جائے، اور کہا کہ میں اپنی غربت سے ڈرتا ہوں۔ یہ وہ نسبتیں ہیں جنہوں نے آنے والے وقت کو
حسن اور حسین اور سیدہ زینب جیسی شخصیت سبحان اللہ سبحان اللہ. اور باپ علی ہو ماں بطول ہو تو نتیجہ حسنین شریفین ہوتا ہے. جب نانی سیدہ خدیجہ ہو جنہوں نے کہ دودھ کسی کو پلانے نہ دیا ہو، اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہو. حالانکہ وہ جو وقت تھا وہ یہ تھا کہ لوگ قریش میں لوگوں کو باہر دیتے تھے بچے پالنے کے لیے، دودھ پلانے کے لیے، لیکن سیدہ فاطمہ کو آپ نے اپنا دودھ پلایا. یہ تاثیر تھی. اس پہ یہ جملہ چاہتا ہوں میں آپ سے کہ آپ یہ ہدیہ فرمائیے کہ یہ جو تربیت تھی، یہ جو محبت تھی، یہ خصوصی محبت تھی میرے رسول کی. اپنے جگر کا ٹکڑا جو ہے وہ انتظار کر کے دیا کہ خدا فیصلہ کرے. آیت قرآن کی اس پر گواہ ہے حضور. جی. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. سورہ والنجم کی پہلی 4 آیت. نجم عربی میں کہتے ہیں ستارے کو، جیسے کہتے ہیں کواکب النجوم، سیارے اور ستارے. تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو میں رسول ہوں، محبت والا، مجھ سے انکار نہیں ہو پاتا، لیکن سیدہ کا نکاح میری مرضی سے نہیں، اس کی مرضی سے ہونا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ کل جہاں ستارہ اترے گا سیدہ کا عقد وہاں ہوگا. تو یہ ستارہ جناب ابو طالب کی حویلی پہ اترا اور میرے رسول نے فرمایا اب راضی ہو کہ میں اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے. اور اپنا جگر گوشہ بطول کہ جناب بلال قطب صاحب، افسوس ہم لوگ جہیز کی پیٹی دیکھتے ہیں، کسی کی بیٹی نہیں دیکھتے. تو جناب سیدہ جیسے جی حضرت میں کلام کی درخواست کروں گا، لیکن ایک جملہ کہتے ہوئے آپ سے کہوں گا کہ کلام سنائیے. امام ابو حنیفہ جو ہے وہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے علی تو کہتے تھے کہ میں آسمان اور زمین کا علم جانتا ہوں، تو میں نے بھی دنیا کا بڑا علم حاصل کیا ہے. امام سے کہتے ہیں، ابو حنیفہ سے کہتے ہیں کہ امام آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے دل میں کوئی سوال ہے؟ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اسے، کہتے ہیں وہ جو حضرت سلیمان کی چونٹی تھی وہ نر تھی کہ مادہ تھی؟ کہا یہ تو علم نہیں. تو کہا چونٹی کا تجھے علم نہیں اور علی کی تو مجھے باتیں بتانا آ گیا. یہ وہ محبتیں ہیں جو اماموں کے درمیان ہیں، اور یہ وہ سبق ہیں جو کہ میرے خیال میں آج ہمیں سیکھنے چاہیے اور ماننے چاہیے. رخصت کو جی تو نہیں چاہتا، لیکن کلام جو ہے اس سے رخصت لیتے ہیں. بہت خوبصورت. میں تو پنجتن کی غلام پیش کرتی ہوں. میں تو پنجتن کی غلام ہوں، میں تو پنجتن کی غلام ہوں. میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کی غلام، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کی غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ، کیا جھومنا ہے. واہ 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 پنجتن کی غلام. مجھے مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے
زمن سے ہے میں تو پنجتن کی غلام ہوں.